السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر ہے رمضان سیریز 2025 کا، اور کل ہم نے سورہ یاسین جو ہے الحمدللہ اس کی تفسیر، ترجمہ اور تفسیر شروع کی تھی۔ تقریباً ہم نے 8 آیات جو ہیں وہ کور کر لی تھیں، اور اس میں جو مضمون ہم نے دیکھا تھا وہ قرآن کریم کی حقانیت، قرآن کریم کی قسم کھانا اس بات پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رسول ہیں اور سیدھے اور سچے رستے پر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ یہ جس قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو عرب کے، مکہ کے یہ جو منکرین ہیں، کافرین ہیں، مشرکین ہیں، یہ ان تک ہزارہ سال سے ان کے باپ دادا تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خبر نہیں پہنچی ہے، یہ بھلا چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات کو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی آگاہ کیا کہ ان میں سے بیشتر جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی گردنیں اور ٹھوڑیاں جکڑی ہوئی ہیں، اور یہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہیں۔ تو یہ جو گردنوں کا اکڑنے کا والا جو معاملہ ہے نا، یہ مجرموں کا خصوصی حال ہوتا ہے۔ ان کی گردنوں میں ہم نے اکثر جغرافک کی، نیشنل جغرافک کی سیریز وغیرہ میں اور انسائکلوپیڈیاز جب آپ دیکھتے ہیں تو جو سلیوری کا ٹائم ہے اس میں ہمیں یہ پکچرز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ سلیوز کو جب ٹرانسپورٹ کیا جاتا تھا تو ان کی گردنوں میں بہت بڑے بڑے لوہے کے رنگز ڈال دیے جاتے تھے، پاؤں میں بھی بیڑیاں، اور اس طرح ان کو کیری کیا جاتا تھا۔ تو وہ اتنا وزنی ٹاک ہوتا ہے کہ اسے گردن اٹھائی نہیں جاتی، اسے سر جھکتا ہی نہیں ہے، وہ گردن سیدھی ہی، سر اٹھایا نہیں جاتا اور گردن سیدھی ہی رہتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 9 سے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن انشاءاللہ تعالی۔ اس میں اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اپنے ہی خول میں بند ہیں، یہ جو منکرین حق ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام ان کے دل پہ اثر نہیں کر رہا، یا وہ اس کو یقین نہیں کرے، یا اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے دین کی روشنی کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا حال و احوال کیا ہے جن کی گردنوں میں توق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ فرمایا ہے ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوجتا، ٹھیک ہے۔ تو گویا یہ کہ ان کے آگے بھی دیوار ہے، ان کو اپنے اعمال آگے کے نظر نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی دور اندیشی ختم ہو چکی ہے، ان کو اپنے آگے رکاوٹیں نظر آتی ہیں، اس لیے وہ دین میں پورے کے پورے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ان کو پیچھے بھی اپنے رکاوٹیں نظر آتی ہیں، مراد یہ ہے کہ نہ وہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتے ہیں، نہ ان کو مستقبل کی فکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو منکرین حق ہیں ان کی آنکھوں پر اپنے تعصب کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جس نے اس کو ان کی آنکھوں کو، ان کے دل و دماغ کو ڈھانک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں آیت میں اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے اس ہتھیرے کی کہ میں نے ڈھانک دیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو ہماری سمجھ میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ یہ آ رہا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں پہنچائی، یا اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان تک ہدایت پہنچے، یا یہ اپنے اندھیرے کی جیل میں بند رہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہدایت جو ہے نا وہ یونیورسل ہے، ٹھیک ہے،
اور ساتھ ہی اس بات کو یہ سمجھیں کہ جیل میں کون بند ہوتا ہے, جیل میں کس کو قید کیا جاتا ہے. جس کا قصور نہیں ہوگا, جس پر کوئی الزام نہیں ہوگا, جو مجرم نہیں ہوگا, وہ تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جائے گا نا. جیل میں تبھی کوئی بند ہوتا ہے جب اس پر کوئی الزام ہے, جب اس نے کوئی جرم کیا ہے, تو اس کی سزا میں, اس کی سزا کی پاداش میں اس کو جیل میں بھیجا جائے گا. لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے آگے تو ہدایت ہے, ان کو ہدایت نظر نہیں آتی. تو پھر جب ان کو ہدایت نظر نہیں آتی اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں سمجھتے, نہیں دیکھتے, حق کو ٹھکراتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں یہ پھر ہدایت سے محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہدایت ان تک پہنچتی ہے. کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اس قانون ہدایت کو بیان فرمایا ہے, اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باشعور کر کے بھیجا ہے. فطری طور پر اس کو اپنے رب کی قدرت کی پہچان ہے, اس کو اچھے برے کی بھی پہچان دے کر بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, نیکی اور بدی کا فرق بتانے کے لیے بے انتہا رسول جو ہیں وہ بھیجے ہیں, پیغمبر بھیجے ہیں, اور کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل کرتے گئے ہیں. سب کچھ کھول کر روشن ہدایت انسان کو پہنچا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر انسان کو ارادے کا اختیار دے دیا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ انسان کو اس کے اپنے ماننے نہ ماننے کے ارادے کا اختیار دے دیا ہے. اس کی آزادی ہے, وہ جو چاہے کرے. ٹھیک ہے, جو خود ہدایت کو پسند نہیں کرتے ان کو ہی پھر گمراہ اور محروم کر دیا جاتا ہے. یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی ہے کہ جو انسان نہیں چاہتا کہ اس تک ہدایت ہو پہنچے, جو انسان نہیں چاہتا کہ اس کے دل میں اثر ہو ہدایت کا, اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر یہ اندھیرے کی جیل میں ڈال دیتے ہیں. تو انسان کو ارادے کی, اختیار کی آزادی دے دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, جو خود ہدایت کو پسند نہیں کرتے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے, گمراہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کر دیتا ہے, جو نیکی کا راستہ چاہتے ہیں, جو ہدایت چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ راہ آسان کر دیتا ہے. جن کو اندھیرا پسند ہے, جن کو گناہوں کا راستہ پسند ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے. The choice is yours. ٹھیک ہے جی, چوائس آپ کی اپنی ہے. تو یہاں اصل میں ایک سزا ہے جس کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ یہ لا علم لوگ, یہ معصوموں کی بات نہیں ہے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اچھی طریقے سے ہدایت کو پہچان لیا ہے. جیسے کہ کچھ بڑے مشہور نام ہیں جو ہسٹری سے بڑے نمایاں ہمیں نظر آتے ہیں, جیسے کہ ولید بن مغیرہ, عتبہ بن ربیعہ, ٹھیک ہے, ابو جہل. ان پر حق واضح ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا حق بیان کر رہے تھے وہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا تھا, اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن بس اپنی ضد کی وجہ سے, ٹھیک ہے, اپنے مرتبے کی وجہ سے, بت پرستی کا جو ان کو زوم تھا اس کی وجہ سے, اپنے ذاتی مقام کی وجہ سے, مفاد کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوا, پھر وہ ہوا جو جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر لگا دی. تو یہ بات ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. آگے فرماتے ہیں وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, ان کے لیے یکساں ہے, تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو, یہ نہیں مانیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے اور ہمیں سنایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غم نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے غم نہ کریں, یہ نہیں مانیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے عمل کو نہیں روکا جا رہا. تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھ لیں کہ آپ کو آگاہ ضرور کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی یا ان کے دلوں پر مہر لگ جائے گی اور یہ اللہ کی قانون ہدایت کی ضد میں آ جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو تبلیغ روکی, نہ اپنی محنت روکی, انہوں نے تبلیغ بھی جاری رکھی اور انہوں نے اپنی محنت بھی جاری رکھی, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو محنت تھی اور جو تبلیغ تھی یہ تو ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہونی تھی.
ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زور سے حق بیان کر رہے تھے اور جس طرح اپنی ذات کو ان کی فکر میں ہلکان کر رہے تھے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے مراتب تھے جو بلند ہو رہے تھے، اس کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم، عمدہ اجر کی بشارت دے دو. ٹھیک ہے. یہاں پر اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورتی سے نا خوف اور خشیت کا ذکر فرما رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہدایت ملنے کے لیے یہ دونوں چیزیں انسان کی بنیادی ضرورت ہیں. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہی انسان کے دل کو ہدایت کی مبارک روشنی سے منور کرتا ہے. ٹھیک ہے. خشیت والا دل اپنے اندر ہدایت کو روک لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے عمل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو خواہشات ہیں وہ نیکی کی طرف اس کو راغب کرتی ہیں اور گناہوں سے اس کو بچنے کی طرف لے جاتی ہیں. ہدایت باہر سے زبردستی کسی انسان پر مسلط نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. تو بات کہنے سے یا ہدایت دینے سے یا تبلیغ کرنے سے اثر تبھی ہوتا ہے جب سننے والا عمل کا ارادہ رکھتا ہو. یہ جو بات ہے نا یہ ڈر سے نہیں ہو سکتی، اس میں دل کا ملوث ہونا بہت ضروری ہے. زبردستی اور جبر سے نہ کبھی دین پھیلا ہے، نہ کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوئی ہے، نہ راہ حق کبھی نظر آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں بتانے والا کا قصور نہیں ہوتا، انسان کے اپنے دل کا ہی قصور ہے کہ اس کے اندر کیا پل رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان رحیمی ہے جو انسان کو اکثر اوقات دنیا میں محو ہونے کی وجہ سے بے خوف کر دیتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس بات کا ہی یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. انسان اس بات پر اپنے آپ کو سمجھ میں بری ذمہ کر لیتا ہے یا اپنے آپ کو یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحیمی کی وجہ سے کہ مجھے معاف کر ہی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں بخشا ہی جاؤں گا. یہ والے الفاظ آپ کو خصوصی طور پہ جو ہماری جنریشن ہے، جو ہماری قوم ہے، ہماری نسل میں یہ لفظ آپ کو بڑے آرام سے بار بار سننے کو ملے گا کہ ہم تو امت محمدی، ہم تو ویسے ہی بخشے جائیں گے، ہم تو شان صحابہ کی محبت و عظمت کے علمبردار ہیں اس لیے ہم ویسے ہی بخشے جائیں گے، ہم تو اللہ کے رسول کی محبت میں بخشے جائیں گے، ہمیں تو عمل کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، سارے الفاظ یہ کھوکھلے ہیں. انسان اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف سے بے خبر ہو گیا، غافل ہو گیا ہے، تو اس کے لیے بخشش کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نصیحت کی پیروی کرنا، اتباع کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے باوجود بے حد ضروری ہے، تبھی اس کو اجر کریم کی بشارت دی جائے گی. اِنَّ نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. دو چیزیں لکھی جا رہی ہیں یہاں پر. دیکھیے اس آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں، جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے خود ہی کتاب میں درج کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. دو چیزیں یہاں پر لکھی جا رہی ہیں، قدموا و آثارہم. ٹھیک ہے. جو خود کر کے آگے بھیجا ہے وہ قدموا ہے. ٹھیک ہے. جو آگے بھیج دیا ہے وہ، اور آثارہم ان کے آثار وہ جو دنیا میں عمل کر رہے ہیں اور انسانوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک بائی ہینڈ the things you've done for yourself وہ قدموا ہے، یہ میں نے معاملہ کیا، یہ میں نے عمل کیا اور میں نے آگے بھیج دیا. اب ایک میں نے ایسا عمل کیا جس کا باقی انسانیت پر اثر ہوا، تو اگر اچھا اثر ہوا تو اجر کا اثر ہوا، اور اگر برا اثر ہوا، اگر گناہ کی ترغیب ہو گئی تو عذاب کا اثر ہے کہ ہماری دیکھا دیکھی دوسرے انسانوں نے اس میں سے کیا اخذ کیا. ٹھیک ہے. ہماری وجہ سے کیا نئی چیز ہے یا کیا بات ہے جو پروان چڑھی، ہماری وجہ سے دوسرے کو کیا ترغیب ملی، اچھی ملی تو اثر کا اثر ہے،
بری ملی تو عذاب کا اثر ہے. تو دوسروں پر جو اثر پڑ رہا ہے ہمارے عمل کا وہ ان کے لیے بھی ایک نئے عمل کا ذریعہ بن رہا ہے. تو یہ ایک امپرنٹ ہے یا ایک نقش ہے جو ہم نے دوسرے انسانوں پر پیوست کر دیا ہے, اور ہمارا یہ جو نقش ہے یہ بھی لکھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جیسے نماز پڑھنے سے پہلے ہم کچھ عمل کرتے ہیں, تو نماز کا عمل ہے نا, جو ہم نے فرض نماز ادا کر لی ہے وہ عمل ہے. تو نماز سے پہلے جو ہم نے وضو کیا, اس کے لیے جو کوشش کی, جو صحیح کی, پانی ڈھونڈا, تلاش کیا, محنت کی یا گرم کیا, یہ بھی عمل کے اثر میں شامل ہے. اور جتنے قدم جو ہیں وہ نیکی کی تکمیل کے لیے ہم نے اٹھائے ہیں وہ بھی اس عمل کا اثر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو اثر ہیں یہ کئی طریقے کے ہیں. جو دوسرے انسانوں پہ آپ نے اثر ڈالا, اور جو زمین پر یا دوسری مخلوقات پر آپ نے اثر ڈالا, جو وقت پر اثر ڈالا, جو محنت پر اثر ڈالا, جن محنتوں اور اعمال کے لیے زمین گواہی دے گی, ہمارے اعضاء گواہی دیں گے, وہ سب خبریں, ٹھیک ہے, وہ سب کی سب خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال نامے میں تولی جائیں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب فرمائے. اور احادیث کے مضمون سے مفہوم ملتا ہے کہ زمین گواہی دے گی, اور بڑی تفصیل سے گواہی دے گی کہ اس شخص نے میرے پر چل کے کیا کیا کیا, اور یہ قدموں کے ساتھ کہاں کہاں گیا, کدھر کدھر گیا اپنے قدم اٹھا کر, اور زمین اس کے قدم سمیٹ کر تمام احوال ہماری زندگی کے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے گواہ کے طور پر سنائے گی. ٹھیک ہے. تو جو مومن انسان ہے اس کا تو قدم قدم نیکیاں سمیٹتے ہوئے گزرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ درست نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اعمال نیک کر رہا ہوتا ہے, تو اس کا جو میزان ہے, جو اس کا مال نامہ ہے, وہ بہترین کھلے گا. ٹھیک ہے جی. یہ بات ہم یہ آیت نمبر 12 کا جو ترجمہ کر رہے ہیں, اس آیت میں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے, جن کو ہم نے سمجھ لیا ہے. اور کچھ آپ کو مثال اس طرح بھی دی جا سکتی ہے کہ دیکھیں کہ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ ہے. ٹھیک ہے. یہ جو مجاہد ہیں جو اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں, نکلتے ہیں اور سفر طے کرتے ہیں, اور ان کا سفر کئی میل کا بھی سفر ہو سکتا ہے اور کچھ منٹ کا سفر بھی ہو سکتا ہے. یہ سفر کی گھڑیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ فرما لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سارا راستہ ہے ان کے سفر کا وہ گواہ بنتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ رحمتیں سمیٹنے کی ہی تو کوشش ہے ساری جو یہاں پر ڈسکس کی جا رہی ہے کہ تم اپنے عمل سے جنت سمیٹ لو. تو جو ہماری سواری ہے اس زمین, یہ جو ہماری سواری ہے, اس کے اوپر ہمارا یہ کام ہے کہ پل پل کی جو قدموں ہمارے اعمال کی ہے, اور پل پل کا جو اثر ہمارے اعمال کا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثبت کر دیا ہے ہمارے اعمال نامے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھوا دی ہیں, اور وہ جو کیمرے فکس ہوئے ہیں ہمارے اعمال ناموں کے, دے آر irreplaceable, unerasable and unchangeable. ٹھیک ہے جی. دے آر undeletable. اس بات کو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو انسان کی عقل, ٹھیک ہے, اور دنگ رہ جاتی ہے. انسان کی عقل کھل جاتی ہے. ایک سیکنڈ کے لیے اس کا برین جو ہے نا وہ رکتا ہے اور سوچتا ہے کہ ایوری بریتھ آئی ٹیک, ایوری اسٹیپ آئی ٹیک از بینگ ریکارڈیڈ. ٹھیک ہے. اینڈ ریکارڈیڈ بائی دی کریٹر. دیر از نو میل فنکشن ان دس ریکارڈنگ. تو پھر جب رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں نا کہ میرے اعمال نامے میں یہ جو لکھا گیا یہ ڈیلیٹ نہیں ہونا, یہ اریز نہیں ہونا, یہ چینج نہیں ہونا, تو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آتی ہے کہ جب یہ سی سی ٹی وی کیمرے ہمارے وہاں پر چلنے ہیں نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں, تو کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے, کوئی ہستی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے. ٹھیک ہے. اور مرنے کے بعد جب انسان کا اگلا سفر شروع ہونا ہے تو حدیث کے مضمون کے حساب سے صرف 3 چیزیں ہیں جن کے آثار ہمارے لیے فائدہ مند ہونے والے ہیں. اور پہلا ہے اس میں اولاد, وہ جو صدقہ جاریہ بنے, نیک صالح اولاد. ٹھیک ہے جی. اور پھر نافع علم جو ہم نے دنیا میں دیا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا. اور تیسرا وہ پیسہ
جو کسی مفید کام میں لگ جائے. تو یہ ہمارے بہترین اعمال اور قدم ہیں جو آگے جانے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 2 شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 13 کی طرف جائیں گے اور کوشش کریں گے ہم لوگ کہ ہم وی گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو کور ٹل انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 32 ٹوڈے. آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرائی ٹو ڈو دیٹ. ہاں جی, ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ آیت نمبر 32 تک کور کر لیں. تو نیکسٹ رکوع شروع ہوتا ہے, نیا مضمون شروع ہو جاتا ہے یہاں سے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. آیت نمبر 13 ہے, انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آیت ہے یہاں سے بستی والوں کا ایک قصہ ہے جس میں تقریباً 3 رسول بھیجے گئے تھے, اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے اور ان کا کیا معاملات تھے ان رسولوں کے ساتھ, اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. روایات میں کہا جاتا ہے کہ شاید سیریا کا ایک شہر تھا انطاکیہ, ٹھیک ہے, جہاں کی یہ روایت ہے. لیکن اس بات کو سمجھ لیں کہ مختلف قسم کے نام مختلف تفاسیر میں آئے ہیں اس علاقے کو لے کے, بٹ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویسٹ آف انرجی اینڈ ٹائم بیکاز اٹ از irrelevant کہ یہ واقعہ کہاں کا ہے. ٹھیک ہے, تو جن روایت میں نام نہیں بتایا گیا ان کے لیے اس بات کے لیے ضروری ہے سمجھنا کہ یہ واقعہ عبرت حاصل کرنے کا ہے. یہ بستی کا جو قصہ سنایا جا رہا ہے نا, یہ اسٹوری آف ہسٹری نہیں ہے کہ ہم جا کے ڈھونڈیں کہ یہ جغرافیکلی کہاں پہ تھی. ٹھیک ہے جی, کون سا ایریا تھا, کون سے ماؤنٹینس تھے, کیا لینڈسکیپ تھا. عبرت حاصل کرنے کا واقعہ ہے کہ 3 رسولوں کا آنا بتایا جا رہا ہے اور اس قوم کی ایکسکیوزز ہیں جو کہ ختم کر دی گئی ہیں کہ وہ اتنی ایکسکیوزز رسولوں کی نافرمانی کی پیش کرتے تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عذاب آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو بستی کا واقعہ نا یہ ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. اور ہمارے لیے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہر زبان ہر سٹائل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آخری پیغام جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, ہم اگر اپنی بستی کی بات کریں, اگر اپنی قوم کی بات کریں تو ہمارے پاس اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب حق, بیان حق, قرآن کریم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث, سب کچھ پورا سلیبس کورس موجود ہے. اور ہم کیسے اس کو جٹلائے اور ٹھکرائے جاتے ہیں. اور ان بستی والوں کا قصہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا. تو اے انسان, اے مسلمانوں, تم تک تو ہدایت اچھی طرح پہنچا دی گئی ہے, رسولوں کا معاملہ جو ہے سلسلہ وہ ختم کر دیا گیا ہے. تم بھی اس بستی کے انجام سے سبق حاصل کرو کہ اگر تم جھٹلاؤ گے اور ٹھکراؤ گے اللہ کے پیغام کو, تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے 2 رسول بھیجے گئے. ٹھیک ہے, اور بہت ساری اسرائیلی روایات میں یہ قصہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کا جو ہسٹری ہے نا, تو بنی اسرائیل میں یہ کئی مقامات اور کئی ادوار میں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا موقع آیا کہ ایک وقت میں 2 یا 2 سے زیادہ رسول بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہما سے مراد ہے کہ انہوں نے ان دونوں فَكَذَّبُوهُمَا سے مراد ہے کہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے, اور سختی سے جو ز کے اوپر شد آتی ہے نا, کذبو سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے زبردستی سے سختی سے بار بار جھٹلایا, یعنی کہ ریپیٹیشن ہوتی رہی. ٹھیک ہے, یہاں پر ہمیں اس آیت کی فیلنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر ہم نے ان کی مدد کے لیے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ, ہم نے ان کی مدد کے لیے پھر تیسرا جو رسول ہے وہ بھی بھیجا. تو بیعت وقت میں آپ سمجھیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے کتنی اسٹرینتھ کے ساتھ ان تک ہدایت بھیجی گئی ہے کہ 3 رسول ایک وقت میں آ گئے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آ کر یہ کہا بستی والوں سے کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں, تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں تمہاری طرف. اس قوم نے اگر ماننا ہوتا, ایکچولی اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو وہ ایک ہی رسول پہ مان جاتے. ٹھیک ہے, اگر ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, اگر ہدایت آ جاتی,
پھر انہوں نے 2 کی نہ مانی، اور 2 کی تو چھوڑیں، پھر انہوں نے 3 کی نہ مانی. تو اس لیے یہاں پر تاکید اور جھٹلانا اور ریپیٹیشن کی جو بات آ رہی ہے نا، وہ یہی ہے کہ یہ ہمارے ایمانیات جو ہے نا، ایمانیات اس کا حصہ ہے کہ ہم تمام کے تمام رسولوں پر مکمل ایمان رکھتے ہیں ہم مسلمان. ٹھیک ہے، اگر ہم ایک رسول کو جھٹلاتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ تمام رسولوں کو جھٹلایا گیا، تمام رسولوں کو جھٹلانے کے برابر ہے یہ ایکشن. یہ ہمارے بنیادی ایمان کا حصہ ہے. تو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا ہے، انہوں نے اپنے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا ہے. اور ہم میں سے اگر کوئی خدا نخواستہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے سارے ہی رسولوں کو جھٹلاتا ہے. تو یہ قوم اتنی ضدی دکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے بار بار جھٹلایا ہے 2 رسولوں کو، 1 کو، 2 کو، اور پھر تیسرے رسول کو بھی. alright، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ قوم کتنی مشرک تھی اور کتنی منکر تھی. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تکذبون. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، تم محض جھوٹ بولتے ہو. ٹھیک ہے، تو یہ قوم کی مزید نافرمانی ہے وہ جاری ہے. جو رسول تھے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام بھی لے کر آئے ہیں، لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں آیت میں دیکھیے آپ کے رحمان کا ذکر کر دیا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے رب کو. ٹھیک ہے، یہ قوم جو ہے وہ رب کو آئیڈینٹیفائی کرتی تھی، کیونکہ رحمان کا ورڈ انہوں نے خود استعمال کر لیا ہے کہ خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی. دیٹ مینس خدائے رحمان ایگزسٹ کرتا تھا. they would identify کہ there is a creator، اللہ سبحانہ تعالیٰ موجود ہے، رب ہے، رحمان ہے. جو مشرکین عرب کا حال تھا، جیسے ان کو پتا تھا کہ اللہ ہے اور انہوں نے اپنے نام عبداللہ اور اس طرح رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے آگے پیغام ہدایت کو انہوں نے بس نہیں مانا، تو ان کا جو ہے وہ ایمان برسالت بھی ختم ہو گیا. یہ ڈکلیئر کرنے سے ان کا ایمان بالکتاب بھی ختم ہو گیا. تو ان کے بغیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو توحید ہے، جو ہمارے عقائد ہیں، وہ مکمل ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو ان کا ایمان جاتا رہا، ان کا ایمان بچا ہی نہیں. خالی خدائے رحمان کو آئیڈینٹیفائی بائی نیم کر لینے سے ایمان قبول نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بستی ہے یہ ایسے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں جو بس خیال میں ہو، دل میں ہو، ٹھیک ہے، فگمنٹ آف امیجنیشن ہو، بس سول کے اندر ہو، اور اب وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دے. اللہ کا خوف کا تصور ہی ختم ہو گیا ہو اس بستی میں، خشیت الہی چلی گئی ہو، اور ان کو کسی قسم کے حساب کتاب کا کوئی خوف فکر ڈر نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ ایک دھوکے کی زندگی گزارے جا رہے ہیں کہ جو دنیا ہے وہ دنیا ہے، اس کو جی لو، بس یہ ایسے ہی ختم ہو جانی ہے، نہ تو کوئی آنسریبل ہونا ہے، نہ کوئی ایور آفٹر ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے جی، تو ان کا آپ یہ سمجھ لیں کہ عقیدہ جو ہے نا وہ بالکل ایبسولوٹ گمراہی کا شکار ہو گیا ہے. اور یہ قوم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابوں کا اور رسولوں کا انکار کر دے، وہ تو ایبسولوٹ تباہی کے دہانے پر آ گئی تھی، اور اتنی متکبر اور ضدی اور بدتمیز ہے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اتنی وشفل تھنکنگ میں گمی ہوئی ہے کہ وہ اپنے سامنے موجود 3 رسولوں کو، ٹھیک ہے، میں بار بار اس بات کو ایمفیسائز اس لیے کر رہی ہوں کہ ایک رسول کے آنے سے پوری انسانیت تبدیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک رسول کے آنے سے ہزاروں ہزاروں سال کی گمراہی دور ہو جاتی ہے. اور یہ جو لوگ ہیں ان کی ایسی مینٹالٹی تھی، ایسی گمراہ مینٹالٹی تھی، ایسی اپنی منمانی اور مرضی کرنے کی مینٹالٹی تھی کہ انہوں نے 3 رسولوں کی بات نہ مانی. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ رسولوں نے جواب دیا. وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
ٹھیک ہے. یعنی کہ رسول ان کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں, ہماری نہ تو تم سے کوئی ذاتی دشمنی ہے, نہ دوستی, نہ کوئی ایسے گرجز ہیں, کوئی ایسی ہم نے جو تمہارے ساتھ ایجنڈا ہیں جو طے کیے ہوئے ہیں. ہم بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہیں, رکھتے ہیں, اور تمہارے سامنے ہم اللہ کو گواہ بنا کر اپنے سچا ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں. تو بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ دیکھیے اپنا پکا عقیدہ یہ رسول جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں ایسی ضدی بستی کے سامنے کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنانا پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 17 تک ہم نے یہاں پر کر لیا. آگے چلتے ہیں. قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم. بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں, اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے. یہ آپ ان کے ورڈز دیکھیں, ٹھیک ہے, ان کی جرتیں دیکھیں کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں رسولوں کے ساتھ بھلا کون جرت کر سکتا ہے اس طرح مخاطب ہونے کی. ٹھیک ہے, ایسے بے باک قسم کی یہ قوم ہے اور ان کو نہ اپنی کسی فعل پر پچھتاوا ہے, نہ غم ہے, نہ فکر ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, اپنی مرضی کی زندگی جی رہے تھے. اصل میں ان کو مسئلہ ہی ہے سارا, تم نے آ کر ہم پر پابندیاں لگا دی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو کہا جا رہا نا کہ تمہیں اپنے لیے فعل بد سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے آنے سے ہماری زندگی میں نحوست آ گئی ہے. ٹھیک ہے, جو رسولوں نے آ کر ہم پر شریعت نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, ہمارے ناچ گانے میں خلل ڈالا ہے, ہم اپنی مرضی سے رہنا چاہتے تھے, تو ہمیں رسولوں کے آنے سے وحشت ہو رہی ہے. تم نے ہماری خوشیاں ختم کر دی ہیں, ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں. تو ایسے ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بھیجتے ہیں تو این ممکن ہے کہ ایسے ہو رہا ہو کہ ان کو جگانے کے لیے, ان کو الرٹ کرنے کے لیے, سیدھے رستے پر لانے کے لیے کوئی قحط آیا ہو یا بارش روک دی گئی ہو تھوڑی دیر کے لیے, جسٹ ٹو شیک دی کارڈز, اور اس قوم کو جگانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی آئی ہو, تو اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے نحوست ہو, تمہارے لیے فعل بد ہو. انہوں نے یہ الزام لگایا ہوا کہ تم نے ہمارے یہ جو بارش کے دیوی دیوتا ہیں ان کو ناراض کر دیا ہے, یا تمہارے آنے سے ہماری زمین جو ہے اس کی زرخیزی کم ہو گئی ہے, اور مطلب جو بھی الزام آپ سوچ سکتے ہیں اس بدتمیز اور ضدی قوم نے لگائے رسولوں کے اوپر. ٹھیک ہے, اور یہ پھر آگے سے ان کو دھمکی بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں کہ ہم ضرور تم کو رجم کر دیں گے اور تم کو دردناک سزا دیں گے. ٹھیک ہے, یہ بھی ہمیں بنی اسرائیل کی روایات سے خاص طور پہ پتہ چلتا ہے کہ اور یہ جو قرآن کریم میں اتنی زیادہ اقوام کے ہم نے نافرمانی کے قصے پڑھے ہیں ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو تباہ شدہ قوموں کا یہ ایک خاص طریقہ, یہ ایک خاص نشانی ہے. یہ جو رسولوں کو تھریٹ کرتے ہیں نا کہ ہم تمہیں ٹارچر کر دیں گے, ٹھیک ہے, یا یہ جس طرح مبلغوں کی دشمن بنے پھرتے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگا دیتے ہیں سولی پر چڑھانے کے یا سنسار کرنے کے یا قتل کرنے کے, تو یہ ہسٹری آف ہیومینٹی میں یہ بات جو ہے بار بار ریپیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بار بار اس طرح ہوا ہے. کئی اقوام کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے اس طرح کیا ہے اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کا بہت برا انجام کیا. تو یہ جو آیات ہم نے ابھی تک ساری پڑھی ہے نا, اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسولوں نے کہا اور قوم نے کہا اور رسولوں نے کہا پھر قوم نے کہا, یہ جو ڈائلاگ ہے اس سے ہمیں ان کی بدتمیزی, ان کے ضدی ہونے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو ایبسولوٹلی دھتکار میں ٹھکرا دینے کی بڑی اچھی ڈپکشن مل رہی ہے. ٹھیک ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کو اتنی لمبی تنقید باندھنے کی کیا ضرورت ہے. بس اسی طرح کہہ رہے تھے کہ ایک بستی تھی, اس پر 3 رسول بھیجے گئے اور اس بستی نے نافرمانی کی, اس بستی میں اس کو تباہ کر دیا گیا. بٹ things are made for us to understand the situation. جتنی بھی اقوام کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں قرآن کریم میں, they are to open our eyes, right? ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے ہر دور میں 1450 سال پہلے عربوں کو جگایا گیا,
ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں یہود و نصارہ کو بھی ایڈریس کیا گیا, ان کو بھی مخاطب کیا گیا, ان کو بھی جگایا گیا. اور اب ہم اس دور میں ہیں, 21 سینچری میں ہیں, اب بھی انسان کو جگایا جا رہا ہے, مخاطب کیا جا رہا ہے, اس کو الرٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو یہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف والی بات بھی ہے. دیکھیں یہ بات بھی ہے, اور یہ بھی ساتھ بات ہے کہ لرن فرام یور ہسٹری, وائی شوڈ ہسٹری ریپیٹ اٹ سیلف. یہ والا فیکٹر بھی انوالو ہے قرآن کے جتنے بھی لیسنس ہیں نا اس میں. آگے فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. ٹھیک ہے, نہیں آئی بلیو ہم نے آیت نمبر 19 مس کر دیا. ہاں جی نہیں, آلرائٹ وی ڈن آیت نمبر 19. تو یہ آیت نمبر 19 میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارے جو فعال بد ہیں, جو ہم تمہارے اوپر دردناک سزا دیں گے. قَالُوا طَائِرُكُم مَعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ. یہ آیت نمبر 19 ہے. تمہارے فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے, کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو. تو یہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بستی والے لوگوں کی جو بات ہے سنساری کی, یہ جو رسولوں سے بحث کریں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ تم خود اپنے شرکی نحوست میں گرفتار ہو, تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو, حد سے بڑی ہوئی قوم ہو, گناہوں کی لت تم پر لگ گئی ہے, اور تم رسولوں کو رجم کرنے کی بات کرتے ہو. تم ایک مسرف قوم ہو, تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو. تو یہ جو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے نا, یہ اس وجہ سے تم پر قحط اور آزمائشیں اور یہ تباہیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, آگے آیت نمبر 20 ہے اینڈ دین 21 بھی ہے. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا, اے میری قوم کے لوگوں, رسولوں کی پیروی اختیار کرو, پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں. ٹھیک ہے, میں نے 20 اور 21 کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ اکٹھی یہاں پر پڑھ دیا. تو یہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ دور دراز علاقے سے ایک شخص آیا جو لوگوں کو سمجھانے لگا. اب ہم یہ سوچیں گے کہ جی 3 رسولوں کی بات تو انہوں نے مانی نہیں, تو اب اس شخص کی بات بیان کرنے کی یہاں پر کیا ضرورت پڑ گئی. تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پہ کہ جو رسول ہیں وہ اس علاقے کو دعوت تو دے رہے ہیں, اس علاقے پر شاید فرق نہیں پڑا ان کی دعوت کا, شاید اثر نہیں ہو رہا تھا, بٹ ان کی دعوت اتنی مضبوط تھی اور ان کا حق کا پیغام اتنا پھیلا کہ دور دراز کے علاقے سے ایک شخص آیا ہے, یہ بالواسطہ آیا ہے. ٹھیک ہے, ہی ہیز نو ریلیشن ود دیز میسنجرز. ٹھیک ہے, اور وہ ان کے پیغام کو سن کر, دیکھیں کہاں سے کہاں اللہ جانے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ اس کے کانوں تک پہنچا ہوگا دور سے. ٹھیک ہے, تو حالانکہ یہ مائنورٹی ہے, حالانکہ یہ شخص جو ہے نا وہ آپ دیکھیں ایمان قبول کرنے والا یا ایمان کا اس کے اوپر اثر ہو جانا اور اس کو ریئلائزیشن ہو جانا, یہ ایک مائنورٹی فیکٹر ہے اس بستی کے حساب سے. لیکن دین کا کے پیغام کا اس پر اتنا اثر ہو گیا کہ اس نے اتنی جلدی سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے دین کا پیغام مجھ تک پہنچ جائے تو میں اس کو آگے پھیلاؤں. ٹھیک ہے, یعنی کہ یہ جو انسان ہے, جنتی انسان کی صفات ہم نے ڈسکس کی تھی نا سورہ یاسین کے جب ہم نے مضامین ڈسکس کیے تھے, یہ جو جنتی انسان ہے کتنی تیزی سے اس کو شوق شہادت ہے, کتنی تیزی سے اس کو شوق ایمان ہے, اس کو شوق تقویٰ ہے, یہ اتنے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے کہ اس نے جب اس شخص پہ کھل گیا ایمان کی روشنی کا دروازہ, تو اس نے یہ نہیں کیا کہ اپنے ایمان کو اور اپنی عقل سمجھ کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا اور مسلح بچھا کر نمازیں شروع کر دی اپنے آپ کو نیک ثابت کرنے کے لیے اور اپنے انجام کی فکر کرنے کے لیے, بلکہ اس کو بستی کی بھی فکر ہے, اور بستی والے جو رسولوں کے ساتھ خدا نخواستہ ظلم کرنے کی ٹھان رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اس کو ان کی بھی فکر پڑ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو دوڑا ہے وہ دوڑتا ہوا آیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے یہ جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے. تو گویا وہ ایمان تو لا چکا ہے لیکن وہ تیزی سے تقوی کے درجوں پر بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے,
مومن سے مجاہد بننے کا جو سفر ہے اس نے اتنی تیزی سے طے کیا ہے، لوگوں کو تو سالہ سال لگ جاتے ہیں. تو جو باتیں وہ کہہ رہا ہے اپنی بستی سے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ان رسولوں کی پیروی کرو، ٹھیک ہے، کہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کو تم سے کوئی تحفے تحائف نہیں چاہیے، تو بڑے مخلص لوگ ہیں. دوسرا یہ کہا کہ یہ خود اپنے عمل میں ہدایت پر ہیں، ٹھیک ہے، یہ خود ہی اپنے عمل پہ ہدایت پر ہیں. دے نیڈ ناٹ پروو اینی تھنگ ٹو یو، ٹھیک ہے. رسولوں کی تم پیروی اختیار کرو گے تو تم بھلے رہو گے. یہ تو اعلیٰ ترین مبلغ ہیں. یہ ہیں دو بہترین نشانیاں جو کسی ایمان والے مبلغ میں ہوتی ہیں. تو یہ شخص جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، آگے بھی اس کا بیان اس واقعے کا جاری ہے. یہاں سے پارہ نمبر 23 بھی شروع ہو جاتا ہے. آیت نمبر 22 سے فرمایا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. تو یہاں پر آگے سے کچھ آیات میں یہ جو مرد مومن ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو دور دراز بستی سے بھاگتا ہوا ہے، اس کی تقریر نقل ہو رہی ہے. وہ اپنی تقریر میں رسولوں کی بات کی تصدیق کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہی اپنی بات کر رہا ہے اور یہ نہیں کہہ رہا کہ تم کیوں نہیں کرتے، ٹھیک ہے. بڑا معصومانہ سا انداز ہے اس کی تقریر کا. اس میں کوئی جلال اور کوئی دہشت نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا اور میں تم پر طوفان لے آؤں گا، میں کوئی لشکر لے آؤں گا. نہیں، بڑے آرام سے اور معصوم طریقے سے کہہ رہا ہے کہ تم تو چھوڑو، میں کیوں نہ کروں. یعنی کہ جب آپ فنگرز پوائنٹ ٹو ورڈ سمبڈی کرتے ہیں نا تو وہ پھر اگریسو ہو جاتے ہیں، افینسو ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ہی بات کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ کروں، آخر میں کیوں اپنے رب کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کر جانا ہے. تو اشارہ خود ہی اپنی طرف کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی طرف اشارہ کر کے اپنے آپ کو اپنی فطرت کی یاد کروا رہا ہے کہ میں کیوں نہ عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رسولوں کی پکار اس کے دل پر پڑی ہے اور یہ جو مرد مومن ہے یہ اس نے اس بستی سے ٹکر لے لی ہے. آگے فرمایا اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً أَن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ إِنِّي إِذًا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ اس کی شفاعت میری کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں صریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں، ٹھیک ہے. تو ہی کیپس آن سیئنگ اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ہی وہ کہے جا رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جو اس کی بستی کے لوگ ہیں جن کو وہ جن کے آگے تقریر کر رہا ہے، وہ اپنی منمانی کرنے والی قوم تھی. لیکن جہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ ضدی تھے، وہاں یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ خدائے رحمان کا ان کو ایکنالجمنٹ تھی، انٹروڈکشن تھا، ٹھیک ہے، اور آخرت پر بھی کہیں نہ کہیں یقین تھا. اسی لیے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدائے رحمان کو چھوڑ کر دوسرے معبود کیوں بنا لوں، بیکاز آخرت آنی ہے اور مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی پروف کرنے کی کوشش کی کہ اگر رحمان کی ذات مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے کوئی شے فائدہ نہیں دے سکے گی. جو تمہارے جھوٹے معبود ہیں، مجھے کوئی بھی معبود تمہارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو وعید ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم میرے لیے آئے گا اسے نہیں بچا سکتا، ٹھیک ہے. تو بڑی حکمت سے ان سے بات کر رہا ہے اور لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا، بات ہی اپنی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو وہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں کھلی گمراہی میں ہوں، میں ہی گمراہ ہوں اور مجھے ہدایت آ گئی ہے. اگر وہ ان کو لیبل کرتا تو ان کو تو اشتعال آ جانا تھا. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو. اب یہ دیکھیں کیسی بیوٹیفل یہاں پہ پورٹری ہوئی ہے اس کی اسپیچ کے. دیکھو، میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، یعنی کہ ریئلائزیشن، ٹھیک ہے. telling them something they already know but they are not ready to believe. وہ ماننے کو، یقین کرنے کو تیار نہیں تھے. جو حق کی بات ہے میں وہی کر رہا ہوں، تم نہیں ماننا چاہ رہے تھے، بٹ یہ تو تمہارا ہی رب ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس باعمل مجاہد، باعمل مبلغ کی
بات پہ غور کریں کہ کتنی تیزی سے اس نے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ طے کیا، کتنی تیزی سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے درجات کی بلندی کو جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ میں تمہارے رب پر ایمان رکھتا ہوں. ایک ہی سپیچ میں اس نے ساری بات کو سمیٹ دیا. ٹھیک ہے، یہ جتنی ہم نے ابھی تک یہ جو ڈسکشن پڑھی ہے آیت نمبر تقریباً آیت نمبر 13 سے لے کے ابھی ہم جاری ہیں، اور یہ جو مرد مومن کا سلسلہ ہے نا، یہ آیت شروع ہوتی ہے آیت نمبر 20 سے. تو اس سے لے کے یہاں تک آیت نمبر 25 میں اگر ہم دیکھیں، سچا جو مومن ہے یا جو جنتی مومن انسان ہے، اس کی کردار کی کچھ صفات ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اگر ہم جلدی سے ان کو گو تھرو کر لیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مرد مومن جو ہے یا سچا مومن جو ہے نا، وہ بہترین مبلغ ہوتا ہے. جیسے یہ پھر وہ چاق و چوبند طریقے سے کام کرتا ہے، اپنے عمل میں دیری نہیں کرتا. ہی ڈز ناٹ ویٹ فار آلویز دا رائٹ ٹائم. ٹھیک ہے، پھر وہ فعال اور مستعد ہے، دوڑتا وہ آیا تھا، دیٹ مینس بڑا انرجیٹک تھا. ٹھیک ہے، پھر وہ با عمل ہوتا ہے، خود عمل کرنے والا ہے، تب ہی دوسروں کو تلقین کرے گا. ٹھیک ہے، یہ جو سچا مومن ہوتا ہے، یہ اپنے لیڈر کے اخلاص کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، کسی کا اندھا پیروکار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور کسی بھی لیڈر کی خالی باتوں میں نہیں آتا، خالی الفاظ کے جادو میں یہ نہیں آتا. اس نے رسولوں پر ایمان کو قبول کیا ہوتا ہے، تحقیق کے ساتھ جان کر ان کی سچائی، ان کی حقیقت، ان کے حق کو، ان کے پیغام کو پہچانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر جو مومن ہوتا ہے، بہترین جنتی مومن، وہ تدبر کرتا ہے، تجزیہ کرتا ہے، انالائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے دین کو، شریعت کو، اللہ کے پیغام کو، حق کو، سوچے سمجھے بغیر نہیں چلتا جاتا وہ آنکھیں بند کر کے کسی چیز کے پیچھے. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بڑا ذہین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو تبلیغ بھی کرنی آتی ہے، لوگوں کے دل بھی جیتنے آتے ہیں، اور معاملہ فہمی بھی آتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا صفت ہوتی ہے کہ ہر طرح کے شرک سے دور رہتا ہے. ٹھیک ہے، ون آف دی بہترین اینڈ بنیادی جو ہم کہہ سکتے ہیں نا کوالٹی آف اے مومن. پھر اپنی ہدایت اور گمراہی کی بھی فکر میں رہتا ہے. ٹھیک ہے، صرف اور صرف دنیا میں گم ہو کر نہیں رہ جاتا، اور دعوت میں حکمت سے کام لیتا ہے، جو کہ ہم نے اس کی سپیچز میں دیکھا. پھر یہ جو مومن ہوتا ہے، یہ درد مند دل رکھتا ہے، اس کو اپنی قوم کا، اس کے عقیدے کا، اس کے اعمال کا فکر ہے. تو یہاں تک ہمیں بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہے کہ مومن کی کوالٹیز کیا ہیں. ابھی آگے بھی چل رہی ہے بات. قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون. آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا. یہ ہمیں اس آیت کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اس نے کہا کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا. ٹھیک ہے، تو استقامت اور بہادری کا پیکر تھا یہ. اس کو دنیا کی سزا کی کوئی فکر نہیں تھی. یہ کلمہ حق بلند کرنے والا مرد مومن تھا. اور ہوا پھر یہ دیکھیں آپ، جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جنت میں داخل ہو جا، تو یہاں پر ہم معاملے کو خود سمیٹتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور جو بیچ کا بلینک ہے اس سے ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ اگر اس کو طبعی موت آئی ہوتی تو وہ عالم برزخ میں جاتا. ٹھیک ہے، تو برزخ کا ذکر ہوتا ہے یہاں پہ، بلکہ یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا. تو جنت میں داخل ہو جا اللہ تعالیٰ کی رحمت میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کو قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یا اس کو شہید کر دیا گیا تھا اور وہ سیدھا جنت میں گیا. تو پھر یہ کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جا جنت میں. اور اب یہاں دیکھیں کہ ابھی بھی اس کو دکھ ہے کہ میری قوم نے میری بات نہ مانی. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. اور افسوس ساتھ اس نے کیا ہے پچھلی آیت میں کہ میں تو اپنی قوم کا بڑا خیر خواہ تھا. ٹھیک ہے، میری مغفرت تو میری ایمان کی وجہ سے ہوئی، لیکن افسوس میری قوم نے میری بات نہیں مانی. تو وہاں جا کر بھی ڈائریکٹلی اس کو اگین اپنی قوم کی اگریشن پر افسوس ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ رسولوں کی دشمن ہو گئی، اس بات پر افسوس ہے، اور انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اس بات پر افسوس ہے. اور جدت بھی جو ہے نا، وہاں پر بھی اس کو اپنی قوم کی فکر لگی ہوئی ہے. اتنا مخلص یہ مبلغ تھا. ٹھیک ہے، اپنے نفرت اور غصے میں اس نے تبلیغ نہیں چھوڑ دی تھی،
ٹھیک ہے، اور یہی بہترین مبلغ کا یہی مزاج ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے. آیت نمبر 28 ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت ہی نہ ہوئی. ٹھیک ہے، یہاں پر اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ اس سلوک کے بعد ٹھیک ہے اس کی قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور تباہ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی آسمان سے لشکر نہ بھیجنا پڑا، کوئی بڑی فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، صیحۃ واحدۃ بھیجا گیا ہے بس. ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے. ٹھیک ہے، تو ایک دھماکہ ہوا ہے بس. اتنی سی وقت ہے کسی قوم کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں، اتنی بے حیثیت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ عذاب کے فرشتے اتارے، نہ آفتیں بھیجی، نہ کوئی آتش فشاں پھٹا، نہ زلزلے آئے. ایک پھونک، ٹھیک ہے، ایک گرجتی ہوئی پھونک یا ایک آواز کی پکار جو ہے نا، وہ حیثیت تھی اس قوم کی. ٹھیک ہے، اتنی اس کی ورتھ تھی. ٹھیک ہے، کہ انہوں نے رسولوں کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور اپنی قوت غضب اور قوت شہوت میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ کو انہوں نے ختم کر لیا ہے رسولوں کی مخالفت میں، اللہ کے پیغام کی مخالفت میں، اور وہ سب کے سب بجھ کر راکھ بن کر رہ گئے. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایک چیخ تھی، بس صرف ایک چیخ تھی جس کی یہ تاب نہ لا سکے اور راکھ بن کر رہ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایکچولی انسان کتنا ہی بے بس ہے، کتنا ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتراتا نہیں تھکتا. یا حسرتن علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے. ٹھیک ہے، تو حسرت کو پکارا جا رہا ہے. بڑا ہی انتہائی افسوس کا مقام ہوتا ہے جب حسرت کو پکارا جاتا ہے، اور یہ ایک بڑا خاص طریقہ ہے عربی بیان کا، کہ بڑا افسوس ہے کہ جو بھی رسول آئے ان کا مذاق اڑایا انسانوں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا مذاق اڑایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسولوں کی ناقدری کی، اور اتنا شدید انسان نے تکبر کا اظہار کیا. پھر ٹھیک ہوا جو ان کے ساتھ ہوا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئیں گے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. ان سب کو اس روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے. ٹھیک ہے، دی پورٹرینگ آف دی لاسٹ سین. ٹھیک ہے، کہ ایک روز آنا ہے جب ان سارے انسانوں نے اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہونا ہے. ٹھیک ہے، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، کوئی نہیں جانتا کہ کہاں جائے گا، لیکن حاضر سب نے ہونا ہے. اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جن کے آگے پیچھے دیواریں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ جو صدن کی بات ہوئی تھی شروع میں کہ جن کے آگے پیچھے دیواریں ہوں گی، وہ اس واقعے سے سبق حاصل کر لیں. اگر وہ ابھی بھی نہیں پلٹیں گے تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کے انجام بھی تیار کیے ہوئے ہیں. ان سب کو اس بڑی تباہی سے بچنے کی ضرورت ہے، اس بڑی گمراہی سے بچنے کی ضرورت ہے. تو یہ جن کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی ہیں نا، جو اپنے اندھیروں کے قید میں گم ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی اس حاضری سے ذرا ڈر جائیں، وہ اس طرح کی قوموں کے انجام سے ڈر جائیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائیں، اور وہ ان کے لیے ایسا وقت نہ ہو کہ اس وقت وہ بھی حسرت کو پکاریں کہ ہائے حسرت، ہم نے کیسی زندگی گزاری اور اب ہم کہاں آ کے کھڑے ہیں. تو یہاں پر آج ہمارا رکوع نمبر 2 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے آگے نیکسٹ ہمارا جو لیکچر ہے نا وہ اس کے بعد سے کنٹینیو کریں گے. آیت 32 فنش ہوتی ہے. یہاں پر مجلس اپنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ، صدق اللہ العظیم.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت قرآن اللہ کی شان. تلاوت قرآن